اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، صحیح الجامع صغیر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل ایک اور چیز یعنی سنت عطا کی گئی ہے۔ یعنی جیسے قرآن ہے نا، ایسے ہی دوسری چیز بھی من جانب اللہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانب سے نہیں ہے، وہ بھی من جانب اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو یہ سنت جو ہے یہ دین کا ماخذ ہے، بیسک سورس ہے، کیونکہ جو سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا اس کا عمل ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو اگر کوئی سنت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو یہ ہلاکت اور رسوائی کا سبب ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک سنت کے بارے میں کانشیس ہوں، صبح بیدار ہونے سے لے کے رات سونے تک ایک دن میں کتنی سنتیں، اور پھر ویکلی امور کے حوالے سے، پھر منتھلی، پھر اسی طرح سے اینولی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک ہی بار ہونے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہفتہ وار ہیں، اور کچھ روزانہ ہونے والے امور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں جن پر ایک دن میں ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، وہ سب سنتیں سیکھیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو سکھائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ سنت کے بالکل بالمقابل دوسرا عمل ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، خود ساختہ عمل ہے، اجر و ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، بدعت ہے۔ دین میں کیا گیا ہر نیا کام گمراہی ہے، بدعت ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور آپ نے اس سے قبل فرمایا، کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے، وکل بدعت ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ تو نبی کی سنت کو چھوڑ کے خود ساختہ طریقے اختیار کرنا، خود ساختہ راستے اختیار کرنا کیا درجہ رکھتا ہے؟ اور اب دیکھیے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں انسان کو اپنا ہی خدا بنا دیا گیا۔ ریلی جب قرآن حکیم میں پڑھتے تھے تب صورتحال اتنی کلیئر نہیں تھی جیسے اب کچھ عرصے سے یہ صورتحال زیادہ واضح ہوتی گئی۔ آپ نے بھی اللہ کی کتاب سے کتنے ہی لوگوں نے پڑھا ہوگا، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا خواہشات بھی معبود بن جاتی ہیں؟ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس کو خواہش سے محبت ہے، جو خواہش کے لیے
اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، جو خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کو خواہشات پورا کرتے کرتے رب ہی بھول جاتا ہے۔ تو بات ہے آج کے دور کی گمراہی کی، جہاں لوگوں کو سلوگن دے دیا گیا میرا جسم میری مرضی۔ اب آپ سوچئے کہ اس چیز یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، کتنے ہی انسانوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ اس دنیا میں میں اپنی مرضی کرنے کے لیے آیا ہوں یا آئی ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، ہم اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ہم نے خود کو کریٹ نہیں کیا، ہم نے خود کو تخلیق نہیں کیا، ہمیں ہمارے رب نے بنایا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کا طور طریقہ وضع کیا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم سے سیدھا راستہ چھوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے سنت اور بدعت میں سے آپ یہ دیکھ لیجئے سنت کا کیا مقام ہے اور بدعت کا کیا مقام ہے۔ ہر بدعت کو زندگی سے نکالنا ہے اور زندگی میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانا ہے۔ بدعت کا نقصان دیکھنا چاہیں تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کی توبہ کی قبولیت کے سامنے ایک آڑ کر دیتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا۔ یعنی کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، آڑ ہے، قبول نہیں ہوئی، روزے رکھ رہا ہے یا دین میں بہت سارے نیکی کے کام کر رہا ہے، تو جو نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس معاملے یعنی دین میں کوئی چیز ایجاد کی، بدعت اختیار کی، جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود اور باطل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو معاملہ تھا سنت اور بدعت کا۔ اب ہم حدیث دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 12 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اتنی سادہ سی بات ہے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے۔ سنت سے اعراض کرنے والا اگر دنیا میں اپنے پیدائش کے رجسٹر میں اپنا نام مسلمانوں میں لکھوا چکا، یا اس کے پیرنٹس نے لکھوا دیا، یا ساری دنیا اسے مسلمان سمجھتی، اللہ کے یہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت میں نہیں اٹھے گا۔ من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ سنت کے بارے میں بہت بڑی بات ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ اور حدیث نمبر 13 ہے، وعن العرباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا، اور اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میری اور میرے نیک اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو، اسے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، اور نئے ایجاد کردہ کاموں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ اپنے دانتوں سے یا داڑھوں سے پکڑ لو، اس کا مطلب یہ کہ سنت کو لازم پکڑ لو۔ جیسے کہ کوئی چیز ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے کہ کوئی چیز مجھ سے چلی نہ جائے، کوئی دانتوں کی مضبوطی سے اسے پکڑ لیتا ہے
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی مثال دی ہے کہ سنت کو اس طرح مضبوطی سے تھام لو۔ اچھا، آپ کس طرح مضبوطی سے پکڑیں گے؟